اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 238 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ طلاق کے مسائل پہ بات کر رہے تھے اور وہی مسئلہ کنٹینیو ہوگا آج 238 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات الوسطی، محافظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے طلاق کے اور مختلف اس سے متعلق جو بھی احکامات تھے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ دیکھو یہ سارے احکامات ہیں اور یہ تبھی پورے ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اگر ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ اپنے جو بھی معاملات طے کر رہے ہیں، اس میں نماز کا ایک بڑا خاص مقام ہے۔ نماز ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک بڑا ہی خاص تعلق ہے۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں پڑھتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے مدد طلب کریں اور جو ہمارے معاملات ہیں زندگی کے وہ اچھے طریقے سے چل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اب آپ دنیا کے کاروبار سے نکلو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا کیا ہوا عہد ہے وہ یاد رکھو۔ اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا عہد ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تو ایک ان سے عہد لیا کہ بھئی آپ، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا سورہ ذاریات میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب جب ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آلریڈی عہد کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے تابع ہو کر گزارنی ہے، تو اب ہمیں ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ رکھا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، اس میں سب سے مشکل معاملہ، کیونکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت سارے مشکل معاملات میں سے ایک سب سے مشکل معاملہ جو ہے وہ طلاق کا بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک گھر بنا ہوتا ہے، وہ گھر پہ لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر طلاق کا معاملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر بہت سارے لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ دیکھ لو کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں نماز کا اہتمام ضرور رکھو، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کسی بھی فریق پر دوسرا زیادتی نہ کرے۔ ایک اس کانٹیکسٹ میں اور ایک جنرل کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، تو علماء کا آلموسٹ اس بات پر کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ اس سے مراد نماز عصر لی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز عصر ایسے کہ پہلے فجر اور ظہر دو ادھر ہوگی، پھر مغرب اور عشاء دو جو ہے وہ سورج ڈوبنے پر ہوگی، اور عصر جو ہے وہ دن کے درمیان میں ہوگی۔ وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، قانتین، پورے ادب کے ساتھ، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہمیت واضح کر رہا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پڑھ لو، اگر تم خطرے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو اگر تم خطرے کی حالت میں ہو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار ہو، یعنی کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی حالت میں، کتنا بھی خطرہ ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی جگہ پر پہنچ جاؤ، یعنی خطرہ دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی سکھائی ہوئی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، ویسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں ایک ہے نماز کے فروعات ہے نا، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ کہاں پر باندھے، رفع دین کرنا نہیں کرنا ہے، آمین اونچی بولنی ہے نہیں بولنی ہے، اس پہ لوگوں کا اختلاف، اس پہ علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ علمی اختلاف ہے، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس سے انسان جو ہے نا اسلام سے نکل جائے یا ایمان سے خارج ہو جائے۔ لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، سجدے ہیں، نماز میں کیا پڑھنا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ طریقہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو، تو نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز سکھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کس نے سکھائی؟ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوقات بھی بتایا کہ جو ہے اول اوقات کون سے اور آخر کے اوقات کون سے۔ تو گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہوئے، استاد ہوئے، اور ہمارے بھی ایک قسم کے جسے کہتے ہیں نا وہ دادا استاد، سم تھنگ لائک دس۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آخری حکم دے رہا ہے طلاق کے معاملے میں جو بیواؤں کے لیے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ احکامات سورہ نساء جو ہے جس میں وراثت کے احکامات تفصیل سے آئے تھے، یہ ان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی سورہ نساء کی وہ احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج، تو وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقہ کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ لیکن یہاں پہ 1 سال کا لفظ آیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدت کا دوران ہے، لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ احکامات ہیں جو سورہ نساء کی آیت جو ہے وصیت کے جو آیات ہیں ان سے پہلے کے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کی 4 بیویاں، اور اب وہ شخص فوت ہو گیا، اور لیٹس سے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ صرف ایک ہی بیوی میں سے اور باقی 3 میں سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب ہوتا اور نیچرل ہے بڑی بات کہ وہ جو اولاد ہے وہ اپنی ماں کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گی، اور باقی 3 کو کہے گی وہ تم فارغ ہو، باپ تو گیا، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا آپ نہ کرو، 1 سال کے لیے ان کو گھر سے بھی نہیں نکالو اور ان کا نان نفقہ بھی پورا کرو۔ جیسے میں بار بار اس کی طرف کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکم ہے۔ اس کے بعد ہاں، اور جب سورہ نساء کی آیات نازل ہوئی تو پھر اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ وہ کیسا ہوگا، انشاءاللہ جو اس کا مقام آئے گا تو ہم وہ پڑھیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف، اور اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں اپنا، یعنی کہ گھر خود چھوڑ دیں، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں، یعنی جو انہیں بہتر لگتا ہے، اگر وہ اپنے لیے کرنا چاہیں، دوسری شادی کر لیں، کہیں اور گھر بسا لیں، یا وہ کچھ بھی کر لیں، تو اب اس کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا آپ ایک چیز اور نوٹ کریں گے کہ یہ جو انسانوں کے معاملات انسانوں سے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جیسے میں عموماً اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عورت کن مسائل سے گزرتی ہے، ایک عورت کی سائیکالوجی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، اور اسی طرح ایک عورت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ ایک مرد کے مسائل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مرد نہیں بنایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے، وراثت کے مسائل ہو گئے، میاں بیوی کے مسائل ہو گئے، اس میں حکمت ہے۔ اور ہم اب وہ بات 2-3 ایک دم مکس ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں 1400 سال پہلے جو احکامات آئے تھے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی فضول چیزیں ہیں، یہ کیوں ہے، اور لوگوں نے اس کی توجیحات دینی شروع کر دی کہ یہ کیونکہ پہلے وہ لوگ عرب جو ہے وہ اس میں رہتے تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ریگستان میں رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ایسے کرتے تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس کی وجہ سے ایسے کرتے، کیونکہ وہ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، کیونکہ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، دور ایڈوانس ہوتا گیا، تو انسانوں کو وہ مسائل درپیش آنے شروع ہو گئے کہ جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیپٹلزم کے مسائل آئے، کمیونزم کے مسائل آئے، فلانی ازم، ڈھمانی ازم، تو پھر دوبارہ مسلمانوں کو پلٹ کے جانا پڑا انہی اصولوں کی طرف جو بالکل بنیاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ دیکھو بنیاد اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے یہ حقوق رکھے ہیں، مردوں کے یہ حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے یہ حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مطلقہ عورت ہے جس کی طلاق ہوگی اس کے یہ حقوق رکھے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنی عقل اس میں لڑائیں گے تو پھر جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہاں پر جو ہے پھر کتنے بچے جو ہیں وہ بغیر ماں باپ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے مائیں بھی انہیں چھوڑ جاتے ہیں کہ بھئی اب یہ مصیبت کہاں ہمارے گلے پڑے گئے، ہم اس کا کیا کرتے پھریں گے، مورل ویلیوز ختم ہوتی جاتی ہیں۔
بچوں کی پیدائش پر، بچوں کی تربیت پر، ماں باپ کے حقوق پر، اولڈ ہوم بن جاتے ہیں، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہے، یہی چیز ہے جو ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ زبردست، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے یہ سمجھنی چیز بہت ضروری ہے کہ میں عموماً جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ دین کے احکامات ہماری سمجھ میں آ جائیں الحمدللہ، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تب بھی ہمیں اسی پر ہی عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے آج سے 20 سال بعد کیا ہونے والا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو آج سے جو ہم سے پہلی جنریشن تھی، جو خاص طور پہ مجھ سے پہلی جنریشن تھی، ان کے اندر نیکی کا ایک اپنا تصور پایا جاتا تھا، جس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی شاید ہوتا ہو لیکن آج وہ مشکل اس لیے ہے کہ اب کیونکہ وہ کمپیوٹرائز زمانہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بچے لے کے پال لیتے تھے کہ میرے بھائی کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو میں اپنے بچہ اسے دے دوں گا، یا فلانے کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس نے اس کا لے لیا. یہ بڑا نارمل ہوتا تھا، اور پھر اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، بتانا نہیں ہے. خیر ظاہری بات ہے ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، ایک وقت پہ آگے کھلی جاتی ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کرتے ہوئے کہ آج سے 20 سال بعد اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا. اگر میں اپنی بچی اٹھا کے اپنے بھائی کو ہی دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں بھائی کو ہی دے دیتا ہوں، اور یعنی کہ اس بھائی کے جو وہ ہے خاتون خانہ ہے وہ میری بیوی کی بہن ہے، یعنی کہ میری بھابھی جو ہے وہ میری بیوی کی ہمشیرہ ہے، تو وہ بچی جو ہے وہ ان دونوں کے لیے وہ ہو گئے نا، وہ محرم ہو گئے ان دونوں. لیکن اب وہ میری بچی کی تربیت کیسی کریں گے؟ اب وہ جو بھابھی ہے کیا ضروری ہے کہ وہ ویسی ہو جیسی میری بیوی ہے؟ یعنی جو میری بیوی کی سوچ ہے ضروری تو نہیں ہے کہ میرے بھائی کی بیوی کی سوچ بھی وہی ہو، اور اسی طرح اگر میرا بھائی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو سوچ میری ہو وہی میری بھائی کی بھی ہو. اب میں نے نیکی کے چکر میں اپنی طرف سے بڑا دل دکھانے، فراخ دلی کے حساب سے میں نے اپنی اولاد دے دی اس کو. اب ان کے گھر میں ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ میری بیٹی کی تربیت کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا اور میری بیٹی بن گئی بے دین، یا وہ کسی ایسے حالات سے گزری کہ وہ ہو گئی پکی بے غیرت. اب یہ کس کا قصور ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سے، ایک معاملے سے منع کیا ہے کہ جو جس کی اولاد ہے وہ اس کی اولاد ہے، اب میں نے اس وقت تو یہ نہیں سوچا نا کہ 20 سال بعد کیا ہونے والا ہے، 25 سال بعد کیا ہونے والا ہے، یہ بچی یا عالمہ بنے گی یا جو ہے نا کوئی ایسا کام کرے گی پورے خاندان کے ماتھے پہ جو ہے وہ منہ پہ جو ہے وہ کالک پوتے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج سے 5 10 15 20 25 30 سال بعد کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے. جب ہم دین کے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ باتیں جو بڑی مشکل ہوتی ہیں ہمارے لیے ماننے کے لیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہی حکمت ہے، یہی سچ ہے، یہی صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللمطلقات، دیکھیں یہاں مطلقات کی بات آ رہی ہے، مطلقہ عورتیں. وللمطلقات متاع بالمعروف، یعنی پھر وہی معاملہ جو مرد اور عورت کا معاملہ ہے، جہاں پہ مرد چاہتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، عورت کہتی ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس کے گھر میں رہی ہوں، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. تو اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست اور حکمت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یعنی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی آپ. اور جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی یہ طلاق کے معاملے اور عدت کے معاملے اور یہ سارے معاملے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ مرد زیادتی کر سکتا ہے نا کہ اب تو نہیں ہے میری بیوی، جاؤ بھاڑ میں، تم جو مرضی کرو، نہیں دیتا میں. اب اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے دیکھو زیادتی نہیں ہونی چاہیے، معروف طریقہ، احسان کا طریقہ، اچھا طریقہ. وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اللہ اکبر، پرہیزگاروں پر لازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص متقی نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے. یہاں پر ہمارے لیے نا ایک چیز سمجھنی اور بڑی ضروری ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیک ہونا، یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو متقی لوگ کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ میں متقی ان مائی سیلف، اپنے اندر میں ایک نیک انسان ہوں یا کوئی اور بھی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ دیکھیں شیطان نیک کام نہیں کرتا تھا، بہت نیک کام کرتا تھا، وہ اتنے نیک کام کرتا تھا، وہ اتنے عبادات کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹیٹس اٹھا کے فرشتوں کے ساتھ کر دیا. چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب میں نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے تو شیطان شامل تھا اس میں. گویا جو حکم ملائکہ کے لیے ہوا، فرشتوں کے لیے، وہی جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی ہوا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا.
اس کا مطلب وہ نیکیاں کرتا تھا لیکن نیک نہیں تھا. تو ہمیں بھی اپنا اندر کریدتے رہنا چاہیے, ہمیں بھی اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے, ہمیں بھی اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نیکیاں تو کرتا جا رہا ہوں لیکن یہ نیکیاں مجھے نیک نہیں بنا رہی. کیونکہ نیک انسان وہ ہوگا جو من و ان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دے گا, جھکا دے گا. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام میں, دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. یہ ہے نیکی, یہ ہے نیک ہونا, نیکی نہیں, یہ ہے نیک ہونا. تو پھر ہم آگے چلیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقا علی المتقین, یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں پر ایک چیز اور, یا اس کی طرف بھی توجہ دلانی ضروری ہے. دیکھیں اب پاکستان میں یا ایک یہ ہے مسئلہ کہ پاکستان میں ہمارے جو آئلی قوانین ہیں وہ دین کے مطابق نہیں. اب تو شاید اس میں وہ کچھ بدل کچھ چینج آ رہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے اور اس کے تحت ہی ہمیں معاملہ کرنا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو خاص طور پہ پاکستان میں, کہ جو کام دین کی روح کے خلاف ہے, جو اصول, جو حکم, جو قانون دین کی روح کے خلاف ہے, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اگر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم جو آواز اٹھا رہا ہے اس کی مدد کریں. جو اس کا صحیح طریقہ ہے, جو ہمیں پاکستان کے قوانین میں جو بھی ہمارے پاس کوششیں کرنے کے طریقے ہیں, ہم اس پر ضرور کوشش کریں. بٹ آگے چلیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آگے ہمارے پاس جو 2 رکوع آ رہے ہیں, یہ اس حساب سے بڑے اہم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی جنگ کا تذکرہ ہے. اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے فلسطین کو فتح نہیں کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی جو تھی, کیا اسے کہتے ہیں, سرگردگی میں, یا ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا. اب وہ لوگ 12 قبائل تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے فلسطین کو جب فتح کیا تو اس کے بعد وہ ایک اپنی مل کر حکومت بناتے, لیکن وہ 12 قبائل تھے اور شروع سے جھگڑے بھی ہوتے تھے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے 12 قبائل تھے تو وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے, تو انہوں نے اپنی 12 کی کہ 12 ریاستیں بنا لی, حکومت علیحدہ بنا لی, اور اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے. اب جب یہ معاملہ ہوا, اپنی حکومتیں بنائی, آپس میں لڑنے لگے تو ہو گئے کمزور. اب جب وہ کمزور ہوئے تو باہر سے کافر اور مشرک آئے لوگ, اور انہوں نے ان کو دبا لیا, زیادتیاں شروع کر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ بڑا مشکل ہو رہی ہے. تو اب جو اس وقت کے تھے نبی تھے, انہوں نے اس نبی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یا کوئی سپہ سالار مقرر کریں, تاکہ یہ جو ہم لوگ مصیبت میں پھنس گئے ہیں, کہ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں, جو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے, ہم لوگ ان سے چھٹکارا حاصل کریں. تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی, وہ طالوت جو ہے اس کو ان کو وہ کیا گیا, بادشاہ مقرر کیا گیا, اور اس کے بعد ان کی جنگ ہوئی, جو جنگ انہوں نے جیت لی. اب یہ جنگ جیتنے کے بعد گویا ان کا خلافت راشدہ کا پیریڈ شروع ہوا. ان کے رسول کے انتقال کے 300 بعد سال, حضرت موسیٰ کے انتقال کے 300 سال بعد یہ پیریڈ شروع ہوا, اور پہلی جو خلافت رہی وہ حضرت طالوت کی رہی, دوسری حضرت داؤد کی رہی, حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہی. اس کے بعد جب چوتھی خلافت آئی تو اس پر آ کر خلافتیں تقسیم ہو گئیں. حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں کے درمیان ایک اسرائیل کے نام سے بنی ریاست اور ایک یہودا کے نام سے بنی. تو اب یہ جو آگے بات آ رہی ہیں, اپنا جو آگے آ رہے ہیں آیات آ رہی ہیں, تو وہ اس سے متعلق ہیں. تو میں نے اس لیے جو ہے آپ کو تھوڑا سا وہ دے دیا, کانٹیکس دے دیا کہ کس میں آ رہا ہے. اور مسلمانوں کو یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا, ان کے ساتھ یہ ہوا تھا, تم لوگ بھی ذرا اپنے آنکھیں اور کان کھول لو کہ یہ معاملات تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں یا پیش آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا یا غور نہیں کیا کہ جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے, یعنی یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی ایسی قوم کا حال ہے جس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم, اللہ عالم. تو پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہم الوف, جبکہ وہ ہزاروں میں تھے, حضر الموت,
موت کے ڈر کی وجہ سے. یعنی جب کفار اور مشرکین نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا تو وہ دہشت زدہ ہوئے اپنے گھروں سے نکلے, بھاگے. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ موت سے مرادیں دو ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی کہ وہ 12 تھے, آپس میں لڑتے تھے, بجائے یہ کہ ایک ہو کے لڑکے ان سے لڑتے, انہوں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے, جو ہم کچھ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ. یعنی کہ یا تو یہ کہ بزدلی کی موت تھی, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اصلی موت بھی ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو دور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے ہیں. وہ جیسے اس کا سمندر کا پھٹ جانا, مردہ کو زندہ کر دینا, اس کے بعد پہاڑ پہ بجلی کا گرنا, بہت سارے. تو ان کے لیے یہ زندہ اور مر جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہونا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ, اور دوسری بات یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیس پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے اور کسی کو زندہ کرے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اچھا, یہاں پہ نا ایک تو یہ آگی بنی اسرائیل کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنے احسانات کیے, ان کو دوبارہ سے حکومت عطا کی, انہوں نے 12 حکومتیں بتائی, اللہ تعالیٰ نے اور کتنا کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا نہ کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ انسان ناشکری تب کرتا ہے جب انسان ناقدری کرے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے, انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا, مانے نہیں مانے بات, خدمت کرے نہیں کرے, لیکن اس کے مقابلے میں جن کے نہیں ہوتے ان کو اس چیز کی زیادہ قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے, اگر اولاد دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, گھر دیتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے, اگر انسان اس کی ناقدری کرے تو گویا انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کفر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ شیطان آ کے انسان کے اندر تکبر اور انسان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا بڑائی پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں. گویا انسان یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ ورتھ ہوں میں اس کا, یعنی کہ یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ فضل اور احسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی ناقدری کرتا ہے انسان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو, نکلو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیے, اتنا کچھ کیا. اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ تم لوگ پہنچ گئے بالکل, یعنی تمہاری جو پچھلی جنریشن تھی وہ بالکل فلسطین کی اس پہ باؤنڈری پہ پہنچ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ جا کے لڑو ان سے, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, نہ ہم تو نہیں لڑتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ تم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے, نبی تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی تم پہ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے سامنے ہیں, تو تم لوگ ایسا کیوں ہے جو تم لوگ نہیں کرتے؟ یعنی یہ کیا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ آتا ہے تو تم لوگ پیچھے ہو جاتے ہو؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے گا. یعنی کہ جب انسان دیکھیں, یہاں پہ نا ایک چیز سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انفاق اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے نا لفظ استعمال کیا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرض حسنا لفظ استعمال کیا. ایک جنگ ہے جو ملکی سطح پہ لڑی جاتی ہے, مثلا جو بھی مسلم ممالک ہیں وہ جب ان کا جو بھی رولر ہے, جو ان کے ملٹری گراؤنڈ جو وغیرہ وغیرہ جو بھی, ایک ہے وہ جنگ جو ان کے اس پر لڑی جائے گی. ظاہری بات ہے وہ جنگ ہم اپنی مرضی سے نہیں شروع کر سکتے, نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا میں یہاں 15 بندے اکٹھے کروں, یہاں پہ روڈ بلاک کروں, آؤ کون ہے, میں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہوں. آف کورس آئی مین یہ اس کے لیے میں سب سے چھوٹا لفظ یہ استعمال کروں گا کہ ایسا کرنے سے صرف نقصان ہوگا اور یہ بے وقوفی والا کام, اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ پاکستان جیسی جگہ پہ بھی جہاں پہ اوپن ہے کہ انسان جائے اور اپنی مرضی سے وہ احتجاج کرے, فلانا ڈمانا کرے, لیکن ہم بھی وہاں پر دیکھ رہے ہیں ابھی جو ریسنٹ واقعات بھی وہاں پر ہوئے ہیں کہ آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اوپر سے سسٹم چینج نہیں ہو. یعنی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پکڑ لیں گے, پکڑ دھکڑ آپ کو بھی پکڑیں گے, آپ کے ماں باپ کو بھی پکڑیں گے, بھائی بہنوں کو بھی پکڑیں گے, آپ غائب بھی ہو جائیں گے تو ان کو تکلیفیں دیں گے جب تک آپ. یہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں طریقہ کام کرنے کا یا جہاد کرنے کا یا جنگ کرنے کا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا.
جو اجتماعی طور پر جو ذمہ داران ہیں ان کے تحت ہوگا. یہ میری اور آپ کی ثواب دید پر نہیں ہے. یہ یہاں بیٹھے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شروع کر دیں, یا آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ہمیں شروع کر دینا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا انفاق کا. انفاق کا لفظ ایک تو جنرل ہو گیا ان کے لیے جب ان کی ہوگی. دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اچھا اب ہم جنگ تو نہیں کر سکتے, یعنی ہم تو اس پہ نہیں ہے, یعنی ہماری جو یہ ہے جورسڈکشن سے باہر ہے, تو ہم پھر کیا کریں. پھر ہم وہ میں یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اب دین کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی چیریٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب ہم دین کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے دین کو فائدہ ہو. مثلا ہم کوئی ایسا ادارہ قائم کریں گے جس سے قرآن کی جو ہے وہ تعلیمات پھیلیں, جس سے دین کو فائدہ ہو. ہم کوئی ایسا اسکول قائم کر دیں گے جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں, جہاں پہ بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ دین سکھایا جائے, جہاں پہ دین کو فائدہ ہو. یا اسی قسم کے ہم وہ کام دیکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے دین کا کام ہو, دین کو فائدہ ہو, اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے آخر مسلمان ہو کے کرنا کیا ہے. یہ آج کے دور میں یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. اس کی میں یہ وجہ اس لیے کر رہا ہوں, میں اس کو ڈفرینشیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ چیریٹی کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں. چیریٹی سے کیا مراد ہے؟ مثلا دیگے جو ہے وہ پکوا دینا, لوگوں کے وہ گھروں کی مرمت کرا دینا, بچوں کی شادی کروا دینا, یہ بری بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم لوگ ان ساری چیزوں میں جو دین کا کام کرنے والا ہے, جو دین کی ذمہ داری ہم پر ہے, کہ جو دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. فار ایگزامپل ہم میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں جو پروپیگنڈا دین کے خلاف کیا جاتا ہے, فریڈم کے نام پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تحقیر کی جاتی ہے, نعوذ باللہ, فریڈم کے نام پر جو دین کو نقصان پہنچایا جاتے ہیں, اس کو روکنے کا سدباب کیا ہے ہمارے لیے؟ ابھی وہ ایک ملک میں کھڑے ہو کے انسان نے جو ہے نا وہ قرآن جلا دیا, پھر اگلے دن اس نے قرآن کے جو ہے نا وہ راگ پھاڑ کے اپنا جوتا صاف کرنے. ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چلے روکنا تو دور کی بات, ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اس چیریٹی کے اندر تو نہیں آتا نا. اب یعنی کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک طرف یہ کام ہے, دوسری طرف جو ہے وہ میں دیگیں پکا کے بانٹوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ صدقہ جاریہ کے وہ کام بھی کریں جو دین کے لیے ہیں. اور یہ کام جو انسان کرے گا دین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے قرضاً حسناً. تو یہ قرض حسنہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو یہ کرے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان اپنا مال لگائے, اپنی جان لگائے, اپنا وقت لگائے, اپنے بچے جو ہے وہ ان کو سکھائے, کچھ بھی کرے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اس انسان کو واپس کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک موٹا سا اصول یاد رکھے, دین کے لیے ایک موٹا سا اصول یاد رکھے جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو انویسٹ کریں گے ہمیں وہی واپس ملے گا. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے رستے میں پیسہ لگائے گا, اللہ تعالیٰ اس پیسے کی برکت اس میں ڈال دے. ضروری نہیں کہ اس کے پاس وقت کی بھی برکت ہو, وقت اس نے نہیں لگایا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگائے گا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ وقت لگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دے گا. اس کے 10 دن کے کام 1 دن میں ہو جائیں گے, اس کے 12 گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ 2 گھنٹے میں کر دے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی جان لگائے گا, صحت جو بھی اس کے پاس ہے اور بھی کوئی چیز, تو اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن سے. یہ پیکج ڈیل نہیں ہے کہ میں ایک کام کر دوں اور باقی خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. اور آپ سمجھیں, یہ آپ کے سامنے ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں, اولاد ان کی شیطان پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہے نا وہ بڑی نیکیوں کا کام کرتے ہیں, لیکن گھر میں ان کو برکت نہیں ہوتی ہے, گھر میں میاں بیوی کی لڑائی چلتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یعنی کہ یہ کوئی ایسے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, اور یہ ہمیں دور کی دیکھنی, ہم ادھر ادھر نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ لوگ نظر آ جائیں گے. اس کی وجہ پھر وہی جو پہلے ہم جائیں گے جو میں نے بات کی تھی کہ نیکیاں کرنا اور نیک ہونا, یہ فرق ہے. اگر ہم نیکیاں کریں گے تو وہ جو نیکی کر رہے ہیں وہ تو چل رہی ہے, لیکن اگر نیک نہیں ہے تو جو معاملات آپ کے نیکی سے متعلق ہیں تو پھر ٹربل میں تو آئیں گے. اب اگر میں نیک نہیں ہوں, میں باہر جا کے تو لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں, لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا, اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا, تو میں نیک نہیں ہوں. میں نیکیاں کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں. تو یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرض حسنہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات انشاءاللہ سیدھے کرے گا. جو بھی وہ قرض حسنہ دے گا, کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی واپس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی واپس کرتا ہے. واللہ یقبض ویبسط. اللہ اکبر, یہ بڑی خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ. اور اللہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشادگی بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا دیکھیں ہمارے تو حالات بڑے خراب ہیں, یا ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتے, یا ہم وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں یہ رزق کی یعنی کہ رزق میں کشادگی یا رزق میں تنگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں.
ہم لوگ کئی بار دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، میں اگر اس کی طرف توجہ دلاؤں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ مسلسل ڈکلائن ہوتا ہے اس کی زندگی میں نا، یعنی وہ نیچے کی طرف، لیکن وہ صحیح کام کو نہیں چھوڑتا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سے 2 3 4 5 10 سال اس کا ڈکلائن رہتا ہے، اور پھر 11ویں سال میں آ کے اس کو ایک ایسی ڈیل ملتی ہے کہ اس کے پچھلے 20 سال اس کے پورے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق وقتی طور پہ کم کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق وقتی طور پہ زیادہ کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی ہماری حالت ہے ہم اپنی وسعت کے مطابق دیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی کی طرف اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دیکھیں یہاں پر جہاد بن نفس اور جہاد بن مال، دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں چیزوں، آپ اپنے جسم، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی جو ہے آپ کی ایبلٹیز ہیں آپ وہ لگاتے ہیں. اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ جو ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ آخری حد ہے نا، انسان یہی کر سکتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو وہ فوج میں ہوتا ہے اور پھر وہ لڑتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی جان دے دیتا ہے ایک مقصد کے لیے. یہی ہو سکتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کرے گا تو وہ اس طرح کرے گا. اور ایک ہے جہاد بالمال. جہاد بالمال کیا ہوگا؟ جہاد بالمال یہی ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انفاق کا لفظ استعمال کیا اور یہاں پہ پھر قرض حسنہ کا لفظ استعمال کیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے نبی سے کہا، نبی لہم، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اچھا میرے خیال سے ایسے کرتے ہیں کیونکہ آگے نا اب یہ لمبی بات شروع ہوگی اور یہ وہ ہے تفصیل طلب ہے، تو ہم آج کی بات جو ہے نا یہی رکھتے ہیں آیت نمبر 245 تک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے معاملات کو درست فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جو کسی مشکل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور فرمائے. جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو اپنے دین کی وجہ سے مشکل میں ہیں یا اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مشکلیں دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.